معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع عورتوں کی خبروں پر زیارت ہے۔ انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت گفتگو ہوگی۔ معزز سامعین، جس طرح مردوں کو تذکیر آخرت کے لیے زیارت قبور کا حکم ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی بعض شرائط کے ساتھ زیارت قبور جائز ہے۔ عورتوں کے لیے زیارت قبور کا جواز احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کے اقوال سے ثابت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی زیارت کے قبور کے حوالے سے دو مختلف روایتیں مروی ہیں۔ ان میں سے تو ایک کے کراہیت کے بارے میں ہے کہ حضرت عطیہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کی زیارت سے منع کیا، لیکن ہم پر سختی نہیں کی جاتی تھی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کرو۔ یہ ممانعت ختم ہونے اور منسوخ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ پس اس عموم میں مرد و خواتین دونوں شامل ہو گئے، یعنی مرد اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے زیارت قبور درست ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جمہور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ زیارت قبور ایک مستحسن اور مندوب عمل ہے۔ ائمہ متقدمین اور متأخرین کا زیارت قبور کے جواز پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ احادیث شریفہ، آئیے دو حدیث شریفہ سماعت فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس زار و خطار ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے شدت غم اور آپ کے عدم تعارف کی وجہ سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ آپ کو مجھ جیسی مصیبت نہیں پہنچی ہے۔ وہ خاتون آپ کو پہچانتی رہتی۔ پھر کسی نے بتایا کہ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ وہ عورت اپنی اس بات کی معذرت کرنے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئی، اور اس نے خدمت حاضری کی اجازت لینے کے لیے دربان نہیں پایا، تو باہر سے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس کی معذرت طلبی پر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے کے موقع پر صبر ہی کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اس حدیث سے مبارکہ سے عورت کے لیے زیارت قبور کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ کیوں کہ آپ نے اس عورت کو خبر پر آنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ رونے سے منع فرمایا ہے۔ اگر عورت کو مطلقاً زیارت قبور کی ممانعت ہوتی تو آپ اس عورت کو قبور پر آنے سے منع فرما دیتے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے پاک سے استدلال اس طرح فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون کو قبر کے پاس بیٹھنے سے منع نہ فرمایا۔ یہ شرعی اصول ہے کہ کسی عمل پر آپ کی خاموشی بھی جواز کی دلیل بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر جمعے کو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضری دیتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا قبرستان سے واپس تشریف لا رہی تھی کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ام المومنین، آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟
فرمایا میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی خبر سے، پھر میں نے عرض کیا کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا تھا؟ تو پھر ام المومنین نے فرمایا ہاں، پہلے منع فرمایا تھا لیکن بعد میں رخصت دے دی ہے۔ ان احادیث کریمہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زیارت رسول اور زیارت صالحین ہرگز توحید کے منافی اور شرک میں داخل نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور بعد از وصال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنا صحابہ کرام اور ائمہ کرام کا معمول رہا ہے۔ اولیاء صالحین کی زیارت و ملاقات پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ترغیب ملتی ہے، اور اہل خیر کے یہاں یہ ایک محبوب عمل ہے۔ اولیاء اور صالحین کے مزارات پر جانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اکابرین امت کا طریق اور عوام الناس کا مقبول عمل رہا ہے۔ عامۃ المسلمین کی قبور کی زیارت کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات عالیہ سے ثابت ہے، اور یہ آپ کا مسنون عمل بھی رہا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زیارت قبور کے وقت اہل قبور سے کس طرح مخاطب ہوں، ان کو کس طرح مخاطب کروں؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہو، اے اس قبرستان کے مومنین و مسلمین، تم پر سلامتی ہو، اور اللہ تعالی ہمارے اگلے پچھلے لوگوں پر رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ضرور ملنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ جب وہ شہر سے واپس لوٹتے تو سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، اے ابو بکر آپ پر سلام ہو، اور اے بجان یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سلام ہو۔ بہرحال چالو ائمہ فقہ اہل سنت الجماعت کے پاس زیارت قبور مرد و زن دونوں کے لیے درست ہے۔ تمام شارحین حدیث اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ حصول عبرت اور تذکیر آخرت کے لیے زیارت قبور عموم ہے، یعنی جس طرح ممانعت عام تھی اسی طرح جب رخصت ہوئی تو وہ بھی سب کے لیے عام ہے۔ البتہ عورتیں چونکہ بے صبر ہوتی ہے، اگر اپنے قریبی عزیز کی خبر پر جا کر اس طرح نوحہ کریں جس کو شریعت نے منع کیا ہے، یا قبرستان میں ان کا جانا فتنہ اور بے پردگی وہ بے حیائی کا باعث ہو اور محرم ان کے ساتھ نہ ہو، یا ایسا اجتماع جہاں مرد و زن کا اختلاف ہو، تو ایسی صورت میں عورتوں کا زیارت قبور کو جانا درست نہیں۔ پس اگر ساتھ محرم ہے، باپردہ قبرستان جائے اور وہاں جا کر دعا کرے اور تذکیر آخرت سامنے ہو تو درست ہے۔ جمہور احناف کے نزدیک رخصت زیارت مرد و زن دونوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو محمد حسن بن حفظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ قبر کے پاس ایک اجمی عورت کو روتے ہوئے پایا۔ وہاں موجود بعض لوگوں نے کہا جو اچھی طرح سے فارسی جانتے تھے، اس خاتون سے پوچھو کہ اس کے رونے کا سبب کیا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس عورت نے دریافت کیا کہ حضرت بلال کی خبر کے پہلو میں یہ دوسری خبر کس کی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ خبر ابو بکر شہروزی کی ہے اور دوسرے ان کے والد حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔
ایک بالکل حضرت سیدنا بلال کی قبر کے سامنے اور دوسری اس کے پیچھے ہے۔ پھر اس عورت نے کہا میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کی، پھر میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلی گئی، اور جب قبر انور کے پاس گئی تو میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی۔ آپ فرما رہے تھے کہ تو نے بلال کی قبر کی زیارت تو کی مگر اس کے قریب موجود جو دوسری قبر ہے اس کی زیارت نہ کی، لہذا میں اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے شکوے کا ازالہ کرنے کے لیے مدینہ پاک سے پھر اس قبر کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی زیارت رب تبارک و تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاں پسندیدہ اور بابرکت عمل ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ اللہ والوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی درست ہے، کیونکہ اس خاتون نے دوبارہ زیارت کے لیے مدینہ پاک سے پھر دمشق کا سفر فرمایا۔ حصول برکت کے لیے قبور صالحین کی زیارت ایک مستحب عمل ہے، کیونکہ صالحین کے برکات جس طرح ان کی زندگی میں فیض رساں ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی موت کے بعد بھی جاری و ساری رہتے ہیں۔ اور صالحین کی قبروں کے پاس دعا کرنا اور ان سے شفاعت طلب کرنا ائمہ دین اور علماء محققین کا عمل رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قبر پر جائے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر صاحب قبر کی مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے ماں یا باپ ان میں سے کوئی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو خصوصیت کے ساتھ خواتین کی زیارت کے لیے کہے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی صحیح کہا ہے اس کو قبول فرما، اور کہیں کوئی کوتاہی یا تسامح ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور ہم تمام کو اولیاء و صالحین کی محبت عطا فرما، اور ان کے زمرے میں ہمارا نام بھی شریک کر دے۔ آمین ثم آمین، بجاہ سید سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔